ہم منا رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر جشن کوئی اور منائے، کسی اور فرقے کا اگر کوئی جشن منائے تو دھوکے میں مت آنا، اس لیے کہ وہ جو جشن مناتے ہیں وہ جشن نہیں مناتے ہیں، وہ جال بچاتے ہیں تاکہ سنیوں کو اس کے اندر پھنسا سکیں، کیونکہ حقیقت کے اندر جشن منانے کا حق اگر کسی کو ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والوں کو ہے۔ حضرات مکرم، آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں، روایات کو کھنگال کر کے دیکھ لیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں پڑ گئے تھے، میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں پڑ جائیں گے، صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جو ایک جماعت جنت میں جائے گی اس جماعت کی پہچان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ جماعت ہوگی جو میرے راستے پر ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا من الناجیہ، یا رسول اللہ نجات پانے والی جماعت کا نام کیا ہے؟ تو میرے آقا نے نام بھی بتا دیا، اہل السنت والجماعہ، اس کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کی جب تفسیر کی، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ چہرے اجالے ہوں گے، فرماتے ہیں جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ گمراہ ہوں گے اور جن کے چہرے اجالے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر کی تو کہا قیامت کے دن جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ گمراہ ہوں گے اور جن کے چہرے اجالے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ اور ہم سب کے پیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گمراہ فرقوں کا ذکر کیا تو فرمایا یہ 72 جہنم میں جانے والے ہیں اور ایک جماعت ہے جو جنت میں جانے والی ہے، اس جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ فرمایا فعلی المؤمن اتباع اہل سنت والجماعہ، مسلمان پر لازم ہے کہ اہل سنت و جماعت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے، تبھی تو بریلی کی گلیوں سے آواز آتی ہے۔ میرے امام نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرات مکرم، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت کے اندر بنایا ہے۔ عزیزان مکرم، آج ہم ذکر کر رہے ہیں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور مجھے نورانیت مصطفیٰ بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کو بیان کرنے سے پہلے، اس پر دلائل دینے سے پہلے یہ بتا دوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور کیسے جلوگر ہوا تھا۔ آپ کتابوں کو پڑھ کر کے دیکھیں، روایتوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کائنات کے اندر جب کچھ بھی نہ بنا تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند، نہ سورج، نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ ہوا، نہ شجر، نہ حجر، نہ پیڑ، نہ پودے، نہ پہاڑ، نہ درخت، نہ دریا، نہ انسان، نہ جنات، نہ فرشتے، نہ کوئی اور مخلوق، کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک ایک نور چمکا اور پھر وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر سے ارشاد فرمایا اے جابر اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اور مصنف ابن عبد الرزاق کی اس روایت کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کی تفصیل سے یہ معلوم ہوا میرے آقا علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا۔ جیسا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اس نور کے 4 حصے کیے، ایک سے لوح کو بنایا، دوسرے سے قلم کو بنایا، تیسرے سے عرش کو بنایا، چوتھا حصہ تھا اس کے 4 حصے ہوئے، ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسی کو پیدا کیا، دوسرے سے حاملین عرش کو پیدا کیا اور تیسرے سے فرشتوں کو پیدا کیا۔ چوتھا حصہ تھا اس کے بھی 4 حصے ہوئے، ایک سے اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا، دوسرے سے آسمانوں کو پیدا کیا، تیسرے سے جنت اور جہنم کو پیدا کیا۔ جو چوتھا حصہ تھا اس کے بھی 4 حصے ہوئے، یعنی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ آج جو وہابیہ معاذ اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں ہے، کیا انہیں یہ روایتیں نظر نہیں آتی؟ آگے بڑھنے سے پہلے میں بتا دوں نور کا 2 معنی آتا ہے، ایک نور حسی، ایک ہوتا ہے نور معنوی۔ نور حسی جیسے چاند کا اجالا، سورج کا اجالا، لائٹ کا اجالا جو نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، یہ نور حسی ہے۔ اور نور معنوی یعنی علم کا اجالا، ہدایت کا اجالا۔ وہابیہ، دیابنا اور گمراہ فرقے یہ تو مانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نور معنوی ہیں، ہدایت کے نور ہے، علم کے نور ہے،
لیکن میرے آقا کو وہ نور حسی نہیں مانتے. الحمدللہ ہم بریلی والے, ہم مسلک اعلی حضرت والے, ہم اہل سنت و جماعت مانتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام جیسے ہدایت کے نور ہے, جیسے علم کے بھی نور ہے, اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نور حسی بھی ہے. یعنی میرے آقا کے رخسار بھی نور تھے, میرے آقا کی آنکھیں بھی نور تھی, میرے آقا کے منہ مبارک بھی نور تھے, میرے آقا کی انگلیاں مبارک بھی نور تھی, میرے آقا علیہ السلام کے دستے مبارک بھی نور تھے, آپ کا سینہ مبارک بھی نور تھا, آپ کے قدم مبارک بھی نور تھے. میں کہتا ہوں جو اعتراض کرتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا. میرے رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, میرے رب نے بتا دیا میرے پار سے نور آیا. میرے آقا نے فرمایا میں نور بن کے آیا. حضرت آمنہ کہتی ہے مجھ سے نور نکلا, حضرت حلیمہ کہتی ہے میرے گھر میں نور آیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے نور کو دیکھا تو بریلی کے امام نے کہا صبح طیبہ میں ہوئی, بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. میرے امام بول اٹھے یا رسول اللہ آپ کی نورانیت پہ کوئی اعتراض کرے, آپ کی نورانیت تو نورانیت ہے, تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر. حضرات مکرم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر نور پاک کوئی نہیں مانتا تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تم نے بخاری کو کہاں سے پڑھا ہے, احادیث کی کتابوں کو کہاں سے پڑھا ہے, کیا ان روایات کو چھوڑ دیا ہے جن روایات کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی نورانیت کو بیان کیا گیا ہے. آپ یاد کریں جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ جگمگایا تھا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کا دیدار کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں پوچھا اے مولا یہ فرشتے میرے چاروں طرف کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ رب نے فرمایا میرے محبوب کے نور کا دیدار کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس نور کو ایسی جگہ رکھ دے کہ میں بھی دیدار کر سکوں. تو وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں جگمگایا. میرے آقا کا جب نور دیکھا حضرت آدم علیہ السلام بےتاب ہوئے اور نور پاک کو چوم لیا. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب, وجد میں ہو کر ہماری جانے بےتاب, اپنے لبوں کو چوم لیا کرتے ہیں. ایک بات یاد آگئی میں بتانا چاہتا ہوں. آج وہابیہ ہم سے کہتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک سن کر کے تم انگوٹھا چومتے ہو, کیوں چومتے ہو؟ ہم کہتے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے تھے. وہ کہتے ان کو تو نور نظر آیا تھا, تم کو تو نور نظر نہیں آتا, تم کیوں چومتے ہو؟ تو میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, تم حج کرنے جاتے ہو, صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے ہو, دوڑ کیوں لگاتے ہو؟ کہا اس لیے لگاتے ہیں کہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی. میں نے کہا کیوں دوڑی تھی؟ کہا پانی کے لیے دوڑی تھی. کہا تمہارے پاس تو پانی ہے پھر تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا ہمارے پاس پانی تو ہے لیکن حضرت حاجرہ کی سنت ادا کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں تم صفا مروہ کے درمیان دوڑ کر کے حضرت حاجرہ کی سنت ادا کرتے ہو, ہم اپنے آقا کا نام سن کر کے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن آمد مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, آمد حضور قائد ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات مکرم آج ہمارے جو بھولے بالی سنی ہیں ان کو بہکانے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے, ہمارا سنی پریشان ہو جاتا ہے, وہ کوئی جواب نہیں دے پاتا. ہمارے پاس میں آتا ہے, مجھ سے آ کر کے کچھ لوگ سوال کرتے, حضرت وہ غیر مقلد کہہ رہا تھا, وہ دیوبندی کہہ رہا تھا کہ حضور اگر نور ہے تو حضرت عائشہ اپنے کمرے میں چراغ کیوں جلاتی تھی؟ جب میرے آقا نور ہے, سرکار کمرے میں چلے جاتے, حجرے میں چلے جاتے تو کمرے میں اجالا ہو جانا چاہیے, لیکن حضرت عائشہ تو چراغ جلاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا میرے آقا نور نہیں تھے. میں کہتا ہوں سن, تجھے حدیث پڑھنا نہیں آتا, سن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کیا ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیرت محبت کی وجہ سے اپنے حبیب کے حسن پر 70,000 نور کے پردے ڈال کر کے رکھے ہیں. اگر وہ پردے ہٹا دیے جائیں تو کسی میں دیکھنے کی طاقت نہ ہو. کبھی میرے آقا علیہ السلام نے اگر تھوڑا سا نور کا جلوہ دکھایا ہے تو یاد کریں حضرت عائشہ کا سحر کے وقت میں حجرہ مبارکہ ہے, سوئی گم ہو جاتی ہے, حضرت عائشہ تلاش کرتی ہے, سوئی نہیں ملتی ہے. میرے آقا تشریف لاتے ہیں, آپ جب مسکراتے ہیں دندان مبارک سے نور نکلتا ہے, حضرت عائشہ کی سوئی مل جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا کتنے چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. حضرات مکرم
یہ اعتراض کرتے میرے آقا علیہ السلام کی نورانیت پر، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کہتے حضور اگر نور ہے تو پھر کمرے کے اندر چراغ کیوں جلانا پڑتا ہے؟ تو قرآن پڑھ کر کے دیکھو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا بھی نور ہے، اللہ زمینوں کا بھی نور ہے، تو سورج کی کیا ضرورت ہے، چاند کی کیا ضرورت ہے، تاروں کی کیا ضرورت ہے، ان لائٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر سنو، اگر تم کہتے ہو نور ہو تو لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اے وہابیوں، جب تم اپنے کمرے میں جاتے ہو تو لائٹ کیوں جلاتے ہو؟ کرامن کاتبین نور ہے کہ نہیں ہے؟ اور کرامن کاتبین سب کے ساتھ میں ہوتے ہیں، تو تم جب اپنے کمرے میں جاتے ہو تو کرامن کاتبین فرشتے بھی تمہارے ساتھ میں جاتے ہیں، تو تم کو پھر وہاں پر لائٹ نہیں جلانا چاہیے۔ ارے عقل کے اندھو سنو، فرشتے بھی نور ہے، میرے آقا بھی نور ہے، انبیاء بھی نور ہے، میرا رب بھی نور ہے، لیکن سنو لائٹ جو جلانی پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نور کو ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، ہر نور ہر کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، اگر وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نور نہیں ہے اور سنی کہتے ہیں کہ حضور نور ہے، تو بالکل صحیح بات ہے۔ ہم اس لیے نور کہتے ہیں کہ سرکار کا نور ہمارے دلوں کے اندر روشن ہے، اور وہابیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نور نہیں ہے، تو وہ بھی اپنے اعتبار سے صحیح کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر سورج نکلا ہو، اندھا باہر آ جائے، وہ کہے گا مجھے تو سورج نظر نہیں آتا، سورج نہیں نکلا ہے، تو ہم کہیں گے سورج تو نکلا ہے، تیری آنکھوں میں نور نہیں ہے۔ تو اے وہابیوں سنو، میرے آقا تو نور ہے لیکن تمہارے دل میں ایمان کا نور نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل میں ایمان کا نور ہوتا تو تم بھی بریلی والے امام کی آواز میں آواز ملا کر کے یہی کہتے، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا کیا، درود پاک پڑھنے تو افراتفری نہ بچائیں آپ لوگ، غیر ضروری ایک جماعت آ کر کے یہ معاملے کو خراب کر، درود پاک پڑھیں، پورے مجمع کو آپ درود پاک پڑھیں، درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جنہیں نور نظر نہیں آتا انہیں نظر نہ آئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا تو اپنے حبیب کے نور سے انبیاء کے نور کو نکالا، اور پھر میرے رب نے فرمایا اے محبوب ان انبیاء کے نور کی طرف توجہ کرو۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کے نور کی طرف توجہ کی تو سارے نبیوں کے نور پھیکے پڑ گئے، تو انبیاء کرام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ کس کا نور ہے جس کے نور کے سامنے ہمارے نور پھیکے پڑ گئے ہیں؟ تو رب نے فرمایا یہ میرے محبوب کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں نبوت سے سرفراز کروں گا۔ تو میرے امام نے کہا تھا تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، سب تجھی سے نور لیا کرتے ہیں۔ حضرات مکرم میرے آقا علیہ السلام کی نورانیت پر جو لوگ اعتراض کرتے وہ عقل کے کتنے بڑے اندھے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، اس صحابی کا نام ہے حضرت اسید بن حضیر۔ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسید کے چہرے پر اپنا نور والا ہاتھ پھیر دیا۔ تم کہتے ہو نبی نور نہیں ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت اسید کے چہرے پر جب اپنا دست مبارک پھیر دیا تو اندھیرے کمرے میں حضرت اسید چلے جاتے تھے، کمرہ جگمگا اٹھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، نور والے آقا جس کو چھو دے اس کو نور والا بنا دے۔ ارے چہرے کی بات میں نہیں کرتا، آؤ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عباد بن بشر اور حضرت اسید بن حضیر یہ دونوں صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، بات چیت ہونے لگی، رات زیادہ ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ جب جانے لگے میرے آقا نور والے کیسے نبی ہیں، میرے آقا نے ابھی چھوا بھی نہیں ہے، وہ دونوں صحابی اٹھے ہیں، اندھیرا ہے، میرے آقا کے قریب بیٹھنے سے انہیں ایسا نور ملا، جب اٹھ کر کے چلنے لگے تو صحابی کا جو عصا تھا وہ جگمگانے لگا، اور اسی کی جگمگاہٹ کے اندر وہ راستہ طے کرنے لگے۔ آگے گئے، ایک کا راستہ دوسری طرف تھا اور دوسرے کا راستہ الگ تھا۔ جب الگ الگ جانے لگے تو ایک صحابی جن کا عصا جگمگا رہا تھا دوسرے صحابی کے عصا سے چھوا تو ان کا عصا بھی جگمگانے لگ گیا ہے۔ میرے آقا کی نورانیت کی بات کرتے ہو، میرے آقا چہرے کو جگمگا دے، میرے آقا اگر چاہے تو
असा को मगा दें। और याद कर अंधेरा छा गया, घनघोर घटाएं छा गई, अंधेरा हो गया। हजरत कतादा बिन नुअमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से जब जाने लगे, मेरे आका ने असा दिया और कहा, ऐ कतादा ये असा लेकर के जाओ, इस असा के अंदर इतना उजाला होगा, 10 लोग आगे उजाले के अंदर चलेंगे। हजरत कतादा बिन नुअमान असा लेकर के चले हैं तो असा जगमगाने लगा, असा जगमगाने लगा, आगे भी उजाला पीछे भी उजाला। और मेरे आका ने कहा, कतादा जब घर पे जाओ एक काली काली चीज नजर आएगी, उसको तुम मार डालना। हजरत कतादा बिन नुअमान चले, आगे पीछे उजाला ही उजाला। घर पे पहुंचे, देखा एक काली शय मौजूद थी। हजरत कतादा बिन नुअमान ने वो काली शय को मार दिया और वहाबियों को बता दिया, ऐ वहाबियों अगर तुम्हारा ईमान कमजोर है तो सहाबा को पढ़ करके देखो। सहाबा बताते हैं मेरे आका नूर भी हैं और मेरे आका को इल्म गैब भी है, और मेरे आका ने मुझे नूर भी बना दिया और ये भी बता दिया कि घर के अंदर क्या है और कोई गैब क्या। तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे आका अलैहिस्सलाम की नूरानियत की बात करते हो, एक इतनी लजीज रिवायत आपको मैं सुनाता हूँ। इस रिवायत को जब मैं सुनता हूँ और मैं पढ़ता हूँ तो मेरे तो दिल के अंदर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक अलग कैफियत तारी होती है। आप सुनोगे तो मुझे उम्मीद है जब उठ करके घर पे जाओगे तो इसकी चाशनी को आप महसूस करोगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी के आखिरी अय्याम है। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पर नमाज के लिए तशरीफ नहीं ला रहे हैं, 3 दिन हो गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ला इमामत पर है। तभी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरा मुबारका से फजर की नमाज की जब जमात कायम थी, हुजरे से पर्दा हटा दिया। एक बात याद रखना, उस जमाने में लाइटें नहीं थी, मस्जिदों के अंदर अंधेरा हुआ करता था, ज्यादा उजाला नहीं होता था। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे से पर्दा हटाया, जो लोग मदीना मुनव्वरा गए हैं उन्हें मालूम होगा, जो मुसल्ला इमामत पे खड़ा होगा उसके लेफ्ट साइड के अंदर बाईं तरफ मेरे आका अलैहिस्सलाम का हुजरा है। आगे भी सफे हैं, बराबर पर भी सफे हैं और पीछे भी सफे हैं। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हुजरे का पर्दा हटाया तो पूरी मस्जिद नबवी जगमगाने लग गई। आप कहोगे आपको कैसे पता चल गया? मैं बताऊं मुझे कैसे पता चला। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब हुजरे का पर्दा हटाया, ये सहाबा थे, सहाबा जब नमाज पढ़ते थे तो पूरे खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते थे, दाएं बाएं नहीं देखा करते थे। लेकिन जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हुजरे का पर्दा हटाया तो पीछे वाले सहाबी गर्दन उठा उठा के देखने लगे। जो लाइन में साफी थी सहाबा किराम थे वो आंखें घुमा घुमा के देखने लगे, और जो सहाबा आगे थे वो पीछे मुड़ मुड़ करके देखने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरादा किया कि मुसल्ला इमामत से पीछे आ जाऊं, सरकार तशरीफ लाने वाले हैं। तो सहाबा को पता कैसे चला? सहाबा को पता कैसे चला? किसी ने बताया नहीं। तो मैं कहता हूं सहाबा को जो पता चला, इस तरह पता चला, नूर वाले आका ने अपने मुकद्दस चेहरे से जब पर्दा हटा दिया और बरेली की गलियों से आवाज आई, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। पर्दा हट गया, पूरी मस्जिद नबी जगमगा उठी और सहाबा ने अकीदा दे दिया, हम सरकार को नूर वाला भी मानते हैं और हमारा अकीदा ये है जो नमाज हुजूर की तरफ चेहरा करके पढ़ी जाए वो नमाज मकरू नहीं होती है, नमाज कामिल हो जाया करती है। हजरात मुकर्रम जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हजरात मुकर्रम यहाँ पर एक अकीदे की बात मैं बताना चाहूंगा। आला हजरत सरकार ने जो ये फरमाया ना कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। तो वहाबियों को तकलीफ होती है कि काबे का काबा हुजूर कैसे हो जाएंगे। हुजूर काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, सरकार काबे का तवाफ करते थे, सरकार की तरफ मुंह करके किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, हुजूर का तवाफ किसी ने नहीं किया, तो वो काबे के काबा कैसे हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ सुनो, सरकार काबे के काबा है, इसका पता इस बात से चलता
ہوتا ہے کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, میرے آقا نے حجرے کا پردہ ہٹا دیا ہے, صحابہ نے اپنا چہرہ گھما گھما کر کے میرے آقا کا دیدار کیا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز مکروہ ہو گئی یا فاسد ہو گئی, اس لیے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اگر چہرہ کعبے سے پھر گیا تو کیا ہوا, کعبے کی طرف تو چہرہ ہو گیا ہے. حضرات مکرم, یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے. امام قسطلانی فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا, انہوں نے نماز کو مکمل کیا, میرے آقا کی بارگاہ میں آئے, سرکار نے پوچھا آنے میں تاخیر کیوں کی, عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. میرے آقا نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جایا کرو. تو امام قسطلانی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی نماز کی حالت میں ہو اور آقا یاد کر لے اور کوئی اسی حالت کے اندر حضور کی بارگاہ میں چلا جائے, سرکار کی بات کو سنے, حضور کے کام کو کرے اور کام مکمل کر کے آئے, تو نماز اس کی ٹوٹتی نہیں ہے, جہاں تک پڑھا تھا اس کے آگے سے نماز پڑھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اے امام قسطلانی جب اتنی دور جا کر کے آیا, قبلہ سے سینہ پھر گیا, نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ تو امام قسطلانی کا عشق جواب دیتا ہے کعبے سے سینہ پھر گیا تو کیا ہوا, چہرہ کعبے کی طرف ہو گیا ہے, اور حضور کعبے کے بھی کعبہ ہے. حضرات مکرم, اگر میں اس طرف آؤں گا تو میرا پورا عنوان ہی چینج ہو جائے گا. یہ مکمل ایک عنوان ہے, حضور کعبے کے کعبہ ہے. اور میں بتاؤں اس کا پتہ اس بات سے بھی چلتا ہے, جب ہم نماز پڑھے, نماز میں کسی کو سلام کر دیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے, لیکن نماز پڑھتے ہیں تو السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں, نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں فاسد ہوتی ہے؟ اس لیے کہ نماز کے اندر اگر چہرے کا قبلہ خانہ کعبہ ہے تو ہمارے ایمان کا قبلہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اسی لیے حضرت انس یا حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان ہے, قیامت کا دن آئے گا, فرشتے خانہ کعبہ کو دلہن بنائیں گے اور دلہن بنا کر کے جب میدان قیامت میں لے کر کے جائیں گے, سرکار کے روزے کے پاس سے گزریں گے, کعبہ حضور کی بارگاہ میں سلامی پیش کرے گا اور بتا دے گا میں کعبہ ہوں, یہ کعبے کے بھی کعبہ ہے. حضرات مکرم, میرے آقا علیہ السلام کی نورانیت کو آپ دیکھتے تو جائے. ایک صحابی ہے حضرت ابو سنان عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا علیہ السلام نے ان کے چہرے کے اوپر اپنا نور والا ہاتھ پھیر دیا. آپ بتائیں اگر کوئی 90 سال کا بوڑھا ہو جائے اس کا چہرہ تو لٹک جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو سنان اسدی کے چہرے پر اپنا دستے مبارک پھیر دیا. 90 سال کی عمر کے اندر بھی ان کا چہرہ بجلی سے بھی زیادہ چمکا کرتا تھا. ارے میرے آقا ایسے نور والے, میرے آقا جس کو وہ ایک صحابی حضرت نابغہ نے میرے آقا علیہ السلام کی شان میں جب کلام پیش کیا تھا, میرے آقا نے فرمایا تھا اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے تیرے منہ کی مہر. تو وہ 100 سال کے ہو گئے, ان کے دانت سلامت تھے, اور 100 سال کی عمر کے اندر اگر ان کا کوئی دانت ٹوٹ جاتا تھا تو اس کی جگہ میں نیا دانت نکل آتا تھا. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے. حضرات مکرم, یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب آپ فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حبیب کو بشر کہہ رہا ہے, اور تم سنی سرکار کو نور کیوں کہہ رہے ہو؟ توجہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, سنیے. یہ جو اعتراض کرتے وہ فسانے والا کام کرتے ہیں, کہتے حضور بشر ہیں تو نور کیسے ہو سکتے؟ میں کہتا ہوں سنو, نور کی ضد بشر نہیں ہے, نور کی ضد ظلمت ہے, اور بشر کی ضد فرشتہ اور جن ہے. میرے آقا نور ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بشر نہیں ہے. نور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظلمت نہیں ہے, اور میرے آقا بشر ہے اس کا مطلب ہے آپ جن اور فرشتہ نہیں ہے. وہ کہتے میرے آقا علیہ السلام بشر ہے, آپ نے پھر کیسے کہہ دیا کہ نور ہے؟ آپ یاد کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضرت ملک الموت آئے تو انسانی شکل کے اندر آئے, حضرت مریم کے پاس میں حضرت جبریل امین آئے تو انسانی شکل کے اندر آئے. تو جو نوری مخلوق ہو انسانی شکل میں آ سکتی ہے, تو میرے آقا جو سارے نوروں کے نور ہے وہ اگر انسانی شکل میں آ جائے تو کون سے اعتراض کی بات ہے؟ عزیزان مکرم, یہ نور کا عنوان بھی بڑا وسیع ہے, لیکن مجھے آپ کو ایک پیغام بھی دینا ہے. مجھے پیغام دینے کے لیے کہا گیا. اچھا ایک بات مجھے اور یاد آ گئی, یہ میلاد کا جلسہ جو سجایا گیا ہے نا, آج کل بڑی وبا چلی ہے. لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہیں,
इख्तलाफी बातें ना की जाएं, हालात खराब है, लड़ाई झगड़े की बातें ना की जाएं, इसलिए कि लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं, हमारे खिलाफ कानून बन रहा है, हमारे खिलाफ बिल पास हो रहे हैं, तो मसलक देख कर नहीं हो रहे हैं। वहाबी सुन्नी नहीं देखा जाता है, मॉब लिंचिंग होती है, वहाबी सुन्नी नहीं देखा जाता है। मैं आपको चंद जुमलों के अंदर पैगाम देना चाहता हूँ। आओ मैं आपको बताता हूँ, आज जितना हम पर जुल्म हो रहा है मसलक देख करके हो रहा है, मसलक देख करके जुल्म हो रहा है। बताओ, अमेरिका ने इराक पे अटैक किया तो इराक पर अटैक किया तो शिया इलाकों को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ सुन्नी इलाकों को निशाना बनाया। बताओ, मसलक देखा गया कि नहीं देखा गया? लीबिया के अंदर हमारा एक दोस्त पढ़ता है, उसने बताया जुमा के दिन मस्जिदों में बम धमाके होते हैं, सिर्फ सुन्नियों की मस्जिद के अंदर। बताओ, मसलक देखा जाता है कि मसलक नहीं देखा जाता है? अमेरिका जाने के लिए अगर वीजा लगाओ, कादियानी लिख दो तो वीजा मिल जाता है, और सुन्नी लिखो तो वीजा जल्दी नहीं मिलता है। बताओ, मसलक देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? कश्मीर का एक बच्चा अल जामिअतुल अशरफिया में हमारे साथ में पढ़ता था, वो कहने लगा मेरे भाई को दहशतगर्दों ने गोली मारने से पहले पूछा था तुम सुन्नी हो कि वहाबी हो? मेरे भाई ने कहा सुन्नी हूं, तो उसे गोली मार दी गई। बताओ, मसलक देखा गया कि नहीं देखा गया? अभी पिछले दिनों हुकूमत की तरफ से ओहदे बांटे गए तो शियों को ओहदे दिए गए, सुन्नियों को नहीं दिए गए। बताओ, मसलक देखा गया कि मसलक नहीं देखा गया? आज इजराइल सुन्नियों पे जुल्म कर रहा है, लेकिन बहुत सारे बदमज़हबों को बुला करके वो अवार्ड भी दे रहा है। बताओ, मसलक देखा गया कि मसलक नहीं देखा गया? आप मुझे बताएं, 12वीं सदी के अंदर जब नजदियों ने मक्का और मदीना पे कब्जा किया तो पूछते थे तुम सुन्नी हो कि वहाबी हो? वो कहता था सुन्नी हो, तो उसकी गर्दन काट देते थे। बताओ, मसलक देखा गया कि नहीं देखा गया? आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर देख लो, अंग्रेजों के जमाने के अंदर अल्लामा फजल खैराबादी, अल्लामा किफायतुल्लाह काफी और दीगर उलमा को सजाएं दी गई, काले पानी की सजा दी गई, फांसी के फंदे पे लटकाया गया, अशरफ अली थानवी को वजीफा दिया गया, दारुल उलूम देवबंद को चंदा दिया गया। बताओ, मसलक देखा गया कि मसलक नहीं देखा गया? आज हमारा सुन्नी इतना भोला भाला है, वो कहता है हम पर जब जुल्म होता है तो मसलक नहीं देखा जाता है। मैं कहता हूँ मसलक देखा जाता है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है। और लोग तो यहाँ तक कह देते ये बरेलवी मौलाना बड़े सख्त होते, अदावत और नफरत की बातें करते हैं, वो तो बड़े नरम दिल होते हैं, बड़ी नरम बातें करते हैं। आओ मैं आपका वहम दूर कर देता हूँ, चंद जुमलों के अंदर मैं आपकी गफलत का पर्दा हटा देता हूँ। तुम कहते हो बड़े वो नरम दिल होते, मैं पूरे दावे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कहना चाहूंगा, आज तक किसी सुन्नी आलिम ने कोई ऐसी किताब नहीं लिखी जिसके बारे में सुन्नी आलिम ने कहा हो ये किताब मैंने लिखी है मुसलमानों को लड़ाने के लिए। लेकिन वहाबियों के इमाम ने पहली किताब तक़वियतुल ईमान लिखी, अपने चेलों को जमा करने के बाद में कहा ये किताब मैंने लिखी है, जब छपेगी तो मुसलमान आपस में लड़ाई करेंगे। तो जिस मजहब की पहली किताब लड़ाने के लिए लिखी गई है, तुम कहते हो बड़े सुलह पसंद है और हमारे ऊपर तशद्दुद का इल्जाम लगाया जाता है। बताओ, मदीना मुनव्वरा के अंदर मेरे आका के मुकद्दस मीनारे पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ने पर मुअज्जिन को मीनारे से धक्का देके किसने शहीद किया था? इन्हीं वहाबियों ने शहीद किया था। 1947 से पहले सरकार का नाम सुन करके अंगूठा चूमने पर अंगूठे किसने काटे थे? इन्हीं वहाबियों ने काटे थे। कुल्ला की सरजमीन पर बंबई के अंदर सलातो सलाम पढ़ने पर मस्जिद में दंगा किसने किया था? इन वहाबियों ने किया था। धूलिया की सरजमीन पर सुन्नी सहीउल अकीदा बच्ची को ईद मिलादुन नबी के दिन रोजा रखने की वजह से मुंह में पानी डाल करके पटक करके रोजा तुड़वाया गया। ये काम किसने किया था? ये वहाबियों ने किया था। और बताओ, मक्का मदीना पे जब हमला किया तो उस वक्त औरत के सीने पर, माँ के सीने पर बच्चे को लिटा करके ज़िबा किसने किया था? इन वहाबियों ने किया था। तुम कहते हो ये बड़े सीधे। मैं कहता हूं तुमने अभी तारीख पढ़ी नहीं है। और हैदराबाद के खुश अकीदा मुसलमानों, आखिर के अंदर मैं पैगाम देना चाहता हूं, तुमने मीलाद सजाई, अभी मैंने बताया था कि साबिर भाई कलाम पढ़ रहे थे, आप कह रहे थे कि सरकार पे मर मिटने का जज्बा आज भी है। मैं कहता हूं जब हुजूर के नामोज की बात आती है कहते जान देने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे कितना अफसोस होता है इस बात के ऊपर। अभी ईद मिलादुन नबी का मौका आएगा, सुन्नी मुसलमान जुलूस निकालेगा, निकालना चाहिए, हाथ में झंडा लेगा, लेना चाहिए, नारा लगाएगा, लगाना चाहिए, और साथ में ये भी कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, कहना चाहिए। वो ये भी कहेगा हुजूर के नाम पे जार
قربان ہے، کہنا چاہیے۔ لیکن حیدرآباد کے خوش عقیدہ مسلمانوں، تم اگر جھوٹ بولتے ہو کسی اور کے سامنے تو بول دیا کرو، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جھوٹ مت بولا کرو۔ تم نعرہ لگاتے ہو لبیک یا رسول اللہ، کیا میرے آقا نے نماز کے لیے آنے کے لیے نہیں کہا ہے؟ تو پھر تمہاری لبیک کہاں پہ چلی جاتی ہے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرے پہ داڑھی سجانے کے لیے نہیں کہا ہے؟ پھر تم لبیک کہتے ہو۔ لبیک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک کا معنی جانتے ہو؟ غزوہ حنین کا موقع ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حنین میں پہنچے ہیں تو کافر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا، مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کھچر کو لے کر کے آگے بڑھے اور کہا، میرے آقا علیہ السلام نے، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ میرے آقا نے ابو سفیان سے کہا، بلاؤ بیت رضوان والوں کو۔ کہا ہے بیت رضوان والوں؟ سب نے کہا لبیک۔ میرے آقا نے فرمایا کہ فلاں کو بلاؤ، اے انصار آ جاؤ۔ انصار نے کہا لبیک۔ وہ صحابہ نے لبیک کہا تھا، میدان کے اندر جان ہتھیلی پر لے کر کے، اور آج عید میلاد النبی کے دن جھوم کر کے نعرہ لگا کر کے یہ سمجھتے ہو ہم نے لبیک کا حق ادا کر لیا۔ قسم خدا کی اگر تم نے لبیک کہا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کا حق ادا نہ کیا، قیامت کے میدان میں حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، ہمارے دن بھر کے جتنے کام ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں نا، اگر ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا نا، جب جاؤ گے نا روم میں اور جا کے اس پہ غور کرنا، قسم خدا کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر تمہارا باپ ایک مرتبہ چوری کرتے ہوئے پکڑ لے، ایک مرتبہ زنا کرتے ہوئے پکڑ لے، ایک مرتبہ تمہیں بدکاری کرتے ہوئے پکڑ لے، 5 مرتبہ جرم کرتے ہوئے پکڑ لے، اپنے باپ کو چہرہ دکھانے کے لائق سمجھ جاؤ گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے روزے پر جو فرشتہ مقرر ہے، ایک مرتبہ وہ ہمارا عمل حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور جو صبح اور شام کے جو فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، صبح کے اعمال شام کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شام کے اعمال صبح کے وقت میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور ایک وہ فرشتہ جو ہماری حفاظت پہ مقرر ہے، وہ سرکار کی بارگاہ میں ہمارا عمل پیش کرتا ہے، اور وہ فرشتے جو زمین کی سیر کرنے پر مقرر ہے، وہ ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے حیدرآباد والوں، اگر میں 5 گھنٹہ تقریر نہ کروں نا، میرے یہ 2 جملے تمہارے دلوں کو چیر کر کے رکھ دیں گے۔ 5 مرتبہ فرشتے جا کر کے کہتے یا رسول اللہ آج آپ کے امتی نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ سیر کرنے والے فرشتے کہتے یا رسول اللہ آپ کے امتی نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ روضہ انور کے پاس میں کھڑے ہونے والا فرشتہ کہتا ہے آج آپ کے فلاں امتی نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ ہماری حفاظت پہ جو فرشتہ مقرر ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آج آپ کے امتی نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ حیدرآباد کے مسلمانوں، ہم کو تقریریں کرتے کرتے سال گزر گئے، ہمارے جسم سے گوشت بھی کم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری مسجدوں کی جو صفیں ہیں وہ مکمل ہوتی نظر نہیں آتی۔ قسم خدا کی ایسے 1000 جلسے سجا لو، لیکن اگر لبیک کا حق ادا نہیں کرو گے اور خالی نعرہ لگاؤ گے کہ حضور کے نام پر جان بھی قربان ہے، یا رسول اللہ آپ پہ مر مٹنے کا جذبہ آج بھی ہے، کل قیامت کے دن آقا نے پکڑ کے پوچھ لیا مجھ پر مر مٹنے کا جذبہ دکھاتے تھے، میں نے کیا کہا تھا؟ میرے آقا فرماتے میرا دل چاہتا ہے میں مؤذن کو اذان کا حکم دوں، اس کے بعد میں اقامت پڑھنے کا حکم دوں، پھر میں نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور آگ لے کر کے جاؤں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا درد آپ دیکھو، میرے آقا علیہ السلام کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ آج میں نے ایک نوجوان سے پوچھا عید میلاد النبی کے دن جلوس نکال رہا ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا نقشہ اپنے دل پہ لگا کر کے نکل رہا، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا ایک بات بتا، تو نے جو یہ نقشہ اپنے سینے پہ لگایا ہے کیوں لگایا ہے؟ وہ کہتا حضور نے جو نالین اپنے قدموں میں پہنے تھے اس کا نقشہ مل جائے تو سینے پہ لگانے پہ مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا رے نادان، یہ تو تیری خوش قسمتی ہے، حضور کا نالین سینے پہ لگا لیا، لیکن یہ تو بتا جس داڑھی کو حضور نے اپنے چہرے پہ سجایا تھا اس کو تو کاٹ کے گندی نالی کے اندر ڈالتا ہے، یہ تیرا کون سا عشق ہے؟ نعرہ لگاتا ہے غلام محمد کا اور کام کرتا ہے یہود و نصارہ والے، کام کرتا ہے مشرکین والے۔ کل قیامت کے دن آقا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ میرے آقا علیہ السلام نور والے ہیں اور ان کی نورانیت کو پانا ہے۔ میرے امام نے کیا کہا تھا؟ قبر میں جاؤ گے سوال ہوگا مر ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقولو فی شان حاضر رجل، آقا تشریف لائیں گے، میرے امام نے کہا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آقا آئے چہرے پہ داڑھی نہ ہوئی، آقا نے اگر چہرہ گھما لیا تو کدھر منہ لے کر کے جاؤ گے؟
बताओ कौन कौन आज से 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा? 5 वक्त की पढ़ेंगे? अगर 5 वक्त की नमाजी बन जाए ना, कसम खुदा की, ये जलसा है ना, ये आज के बाद किसी जलसा करने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया में वैसे ही इंकलाब आ जाएगा। जो हमारे खिलाफ कानून बन रहे हैं ना, कानून बनाने वाले खुद मर जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि मुसलमान बेदार हो चुका है। हजरात मुकर्रम, आपको मैं बताऊं, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद से पूछा गया था, हुजूर अगर कोई दाढ़ी मुंडाता है तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हुजूर मुफ्ती आदम जो जुमला कहा था, मैंने जब पढ़ा था ना, मेरा तो कलेजा छलनी हो गया था। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद फरमाते, अगर कोई दाढ़ी मुंडाए तो दाढ़ी मुंडाना और मस्जिद को गिरा देना दोनों बराबर बराबर है। पूछा गया, हजरत ये कैसे हो गया? हुजूर मुफ्ती आदम हिंद ने फरमाया, किसी इलाके के अंदर अगर मस्जिद होती है तो वो इस्लाम की निशानी होती है, ऐसे ही अगर चेहरे पे दाढ़ी होती है तो ये इस्लाम की निशानी होती है। अगर मस्जिद को ढा दिया जाए तो इस्लाम की निशानी मिट जाती है, और दाढ़ी को मुंडा दिया जाए तो इस्लाम और मुसलमान की निशानी खत्म हो जाती है। हजरात मुकर्रम, वादा करो इस 1500 साल ईद मीलाद के मौके पर कि या रसूल अल्लाह, हम आपका मीलाद मना रहे, इस मीलाद का हक हम ऐसे अदा करेंगे, आज के बाद में कभी भी अपने चेहरे से दाढ़ी नहीं मुंडाएंगे। कौन कौन दाढ़ी अपने चेहरे पे सजाएगा? हाथ उठा के वादा करें। अगर ये सारे लोग अगर अपने वादे में सच्चे हो जाए ना, कसम खुदा की, फिर देखो अल्लाह की रहमतें कैसे उतरती हैं। अरे मैं कहता हूं, तुम कहते हो हमारी रोजी अच्छी नहीं है, हमें सताया जाता है, हमें परेशान किया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत की मुहाफिजत की, अल्लाह उसको 4 इनाम देगा। पहला इनाम ये देगा, पहला इनाम उसके ये देगा कि नेक लोग उससे प्यार करेंगे, गौसे पाक भी प्यार करेंगे, इमाम हुसैन भी प्यार करेंगे, ख्वाजा गरीब भी प्यार करेंगे, आला हजरत भी प्यार करेंगे, मुफ्ती आदम हिंद भी प्यार करेंगे। और दूसरा इनाम ये मिलेगा, जितने बदमाश हैं सब उससे डरेंगे, सब उससे डरेंगे, फिर तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। मेरे आका फरमाते, जालिम उससे डरेंगे। और तीसरा इनाम ये मिलेगा, अल्लाह उसे रोजी में बरकत अता फरमाएगा। बाबा के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा, अल्लाह उसे खूब रोजी अता फरमाएगा। और चौथा इनाम अल्लाह ये देगा, अल्लाह उसे ईमान के अंदर मजबूती अता फरमा देगा। आज लोग चाय की प्याली के अंदर ईमान बेच रहे हैं। चाय की प्याली में सुन्नत मुस्तफा पे अमल करोगे ना, तो देखो तुम्हारी जिंदगी के अंदर कैसे बहारें आती है। मेरे दिल में बातें बहुत है, उन्वान मुझे दिया गया, पैगाम भी दिया गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ वक्त की नजाकत है और वक्त भी बड़ा मुख्तसर है। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ आज जो मैं पैगाम दे के जा रहा हूँ ना, उर्से मुजीबी में जब मैं आया था और पलट के गया हूँ, कई लोगों के फोन आए थे, हजरत हमने उसी दिन तौबा कर ली थी। और मैं उम्मीद करता हूं जब यहां से मैं पलट के जाऊंगा ना, तो कम से कम 15 लोगों के फोन जरूर आएंगे कि आपकी तकरीर सुन करके हमने दाढ़ी रख ली और हम पक्के नमाजी बन गए। अगर ये हो गया तो मेरा कोलंबो से यहाँ पे आना कामयाब हो जाएगा और ये जलसा सजाने वालों का मकसद भी हासिल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, जमी से आसमां तक है, आसमां से लामका तक है, कहाँ खोले हैं गैसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।